بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشیطان، رواہ الترمذی۔ محترم حضرات، سنن ترمذی کی ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأة عورت، عورت سراپا چھپانے کی چیز ہے، مکمل طور پر عورت پردے کی چیز ہے۔ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، ایک عورت جب بے پردہ ہو کر اپنی زیب و زینت کا اظہار کرتے ہوئے گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اسے گھور گھور کر دیکھتا ہے، نظر اٹھا اٹھا کر دیکھتا ہے اور لوگوں کے سامنے اسے سنوار کر پیش کرتا ہے، اور شیطان نما جو انسان ہوتے ہیں وہ بھی اس کو شہوت بھری نظر سے دیکھتے ہیں۔ عورت مکمل چھپانے کی چیز ہے، اور جب عورت بے پردہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو انسان بھی اس کو اپنی نظروں، اپنی بری نظر اس پر ڈالتے ہیں، اور شیطان بھی اسے گھور کر دیکھتا ہے۔ اسی لیے عورت کی عزت و عصمت کی حفاظت کے لیے عورت کو گھر میں رہنے کی تعلیم دی گئی ہے، اور باہر کی ذمہ داریوں سے اس کو محفوظ رکھا گیا ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور حدیث میں، ترمذی ہی کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک عورت اپنے رب کی رحمت سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے سب سے اندرونی حصے میں رہتی۔ گھر میں جو اندرونی حصہ ہے، اس کا خاص کمرہ ہے، کوٹری ہے، وہاں پر جب وہ عورت ہوتی ہے تو اپنے رب کی رحمت کے سب سے قریب ہوتی ہے۔ تو عورت کی عزت و عصمت کی حفاظت اس میں ہے کہ اس کی جگہ گھر ہے، گھر میں رہے وہ بوقت ضرورت۔ دین اسلام، ہمارا دین اسے باہر نکلنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن اس کے کچھ شرائط اور آداب ہیں۔ ان آداب کو ملحوظ رکھ کر کے ایک عورت گھر سے باہر نکل سکتی ہے۔ ان میں سے ایک ادب یہ ہے کہ عورت گھر سے باہر نکلے تو باپردہ نکلے، اپنی زیب و زینت کا اظہار غیروں کے سامنے نہ کرے، اس میں اس کی عزت محفوظ ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ عورت کو اسلام پردے کی تعلیم دے کر کے اس پر ظلم کرتا ہے، اس کو تنگی اور پریشانی میں ڈالتا ہے، یہ سراسر تعصب پر مبنی باتیں ہیں، اور انہوں نے اسلام کی تعلیم کو سمجھا نہیں ہے۔ دراصل پردہ یہ عورت کی آزادی ہے، اور یہ عورت کی عزت و عصمت کی حفاظت ہے، اس میں اس کے حیا اور شرافت کی نشانی ہے، اس کے وقار اور عظمت کی دلیل ہے کہ عورت کو پردے میں رکھا جائے۔ اور اسلام میں وہ بہت قیمتی چیز ہے، اسی لیے اس کو پردے میں رکھ کر کے حفاظت سے رکھا جاتا ہے۔ دنیوی اعتبار سے بھی جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کی اتنی حفاظت کی جاتی ہے، اور اس کو اتنا
محفوظ جگہ رکھا جاتا ہے. تو عورت کے لیے محفوظ جگہ اس کا گھر ہے، اور اسی لیے اس کو اس کی عزت و عصمت کی حفاظت کے لیے اس کے لیے بہت سارے شرائط اور تعلیمات رکھے گئے. انسان اپنے جسم کے اعضاء پر اگر غور کرے، ہمارے اعضاء میں جو عضو جتنا قیمتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنے ہی باقاعدہ محفوظ جگہ رکھا ہے. آنکھ ایک نازک چیز ہے، آنکھ ایک نازک چیز ہے، کبھی بھی گرد و غبار، دھول یا کوئی چیز باہر سے پڑ سکتی ہے. اس لیے اس کو باقاعدہ پردے سے چھپایا گیا ہے تاکہ کوئی بھی چیز اچانک اس کی آنکھ میں نہ پڑ جائے اور اس کی آنکھ کو متاثر نہ کر دے. اسی طریقے سے انسان کے پاس سونا، چاندی، ہیرے جواہرات جو بھی قیمتی چیزیں ہیں ان کو انسان ایسے ہی گھر کے باہر نہیں پھینک دیتا ہے، بلکہ باقاعدہ اس کو لاکر میں رکھ کر کے اس کی حفاظت کرتا ہے. تو اسلام میں خواتین کی بڑی عزت ہے اور وہ بہت قیمتی ہیں، اسی لیے ان کی باقاعدہ حفاظت، ان کی عزت و عصمت کی حفاظت کرنے کے لیے شریعت نے اصول اور ضابطے رکھے. ان کو گھر میں پردے کے ساتھ رکھا گیا ہے. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے پردے کی حکمت بیان کرتے ہوئے فرمایا سورہ احزاب میں، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مومنہ عورتوں کو پردے کی تعلیم دیجئے. وہ اپنے اوپر اپنی چادریں ڈال لیا کریں. کیوں؟ پردے سے، حجاب سے ان کی شناخت ہوتی ہے، اس سے جان لیا جاتا ہے کہ یہ حیا والی لڑکی ہے، یہ ایمان والی لڑکی ہے، یہ شریف گھرانے کی لڑکی ہے. فلا یؤذین، اس لیے اس کو چھیڑا نہیں جاتا ہے، کوئی اس کو چھیڑ نہیں سکتا ہے، اس کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتا ہے. یہ پردہ اس کی حفاظت کرتا ہے. یہ قرآن نے پردے کا فائدہ ذکر کیا اور اس کا مقصد بتایا. اسی طریقے سے سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. عورتیں اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر جو خود سے ظاہر ہے، اور ان کو چاہیے کہ اپنی اوڑھنیوں کو اپنے گریبان پر ڈال لیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں بخاری کی روایت میں کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہجرت کرنے والی جو عورتیں ہیں صحابیات، ان پر رحم فرمائے. جب اللہ نے یہ آیت نازل کی اور حکم دیا کہ عورتیں اپنے اوڑھنیوں کو اپنے گریبان پر ڈال لیں، تو ان صحابیات نے اپنی چادروں کو پھاڑ کر کے اسی کو حجاب بنا لیا اور باپردہ ہو کر وہ گھر سے نکلتی تھی وقت ضرورت. تو حجاب، پردہ یہ عورت کی عزت و عصمت کی حفاظت ہے اور اس کے اخلاق کی حفاظت کی دلیل ہے، اور یہ مرد کے غیرت کی دلیل ہے. وہی مرد اپنی عورت کو، اپنی بہن بیٹی کو، اپنی بہو کو پردے کی تعلیم دے گا جس کے پاس غیرت ہو. اگر کسی کے گھر سے بے پردہ ہو کر کے بہن بیٹی بے پردہ ہو کر کے نکلتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گھر میں غیرت مند افراد نہیں ہیں. پردہ یہ عورت کی غیرت کی دلیل ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ کہا تھا الا تستحیون الا تغارون، کیا تمہیں شرم نہیں آتی، کیا تمہیں غیرت نہیں آتی ہے کہ تمہاری عورتیں، مجھے معلوم ہوا کہ تمہاری عورتیں بے پردہ ہو کر کے کافروں کے شانہ بشانہ بازاروں میں چلتی پھرتی ہیں، کیا اس بات پر تمہیں غیرت نہیں آتی، تمہیں حیا نہیں آتی ہے؟ تو علی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ عورت کے مرد کی غیرت کی دلیل ہے. ایک باغیرت مرد اپنی بہن بیٹی، اپنی بہو کو، اپنی بیوی کو بے پردہ گھر سے نہیں نکال سکتا ہے، اس کی غیرت جاگے گی. اسی لیے اکبر الہ آبادی نے کہا تھا بے پردہ کل جو آئی نظر چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. پوچھا جو میں نے آپ سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، پوچھا جو میں نے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا،
کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کے پڑ گیا، مرد بے غیرت ہو گئے، اس لیے عورتیں بے پردہ گھروں سے نکلنے لگیں۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہماری خواتین کو پردے کی تعلیم دیں، اور پردہ جو اسلام کی اور مسلم لڑکیوں کی، مسلم عورتوں کی ایک شناخت ہے، ایک پہچان ہے، ہم اس تعلیم کو اپنائیں، ہم خود اسلامی تعلیمات پر عمل کریں قبل اس کے کہ لوگ ہم کو اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے سے روکیں، اور اس وقت ہم غیرت میں آئیں، جوش میں آئیں اور باہر نکلیں۔ ہم خود اسلامی تعلیمات پر عمل کریں، جو بھی مردوں کے لیے اسلامی تعلیمات ہیں، خواتین کے لیے اسلامی تعلیمات ہیں، ہم اس پر کما حق عمل کرنے کی کوشش کریں، اسی میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں بھلائی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔